عالم اسلام کی وہ عظیم شخصیت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عظیم شہزادہ فاتح بلگرام یادگار سلف حضور بادشاہ میاں طول اللہ عمرہ مع صحت والعافیہ ہمارے اور آپ کے مابین جلوہ بار ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے اس اجلاس کی روحانی سرپرستی اور قیادت ماشاءاللہ بادشاہ میاں صاحب قبلہ حضور بادشاہ میاں صاحب قبلہ فرما رہے ہیں۔ اطمینان سے بیٹھیں، چند باتیں چند یادیں حضور سراج ملت کے حوالے سے، اور جو عنوان مجھے خاص دیا ہے کہ میں اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا پکا عادی ہوں، کچھ حقوق ادا کر کے جانے ہیں مجھے، میں منع تو اپنا ہی اپنا ہے، لیکن کچھ عنوان دیا گیا ہے جو آج ہندوستان میں حضور حضرت مجدد الف ثانی کے زمانے میں ایرانی چائے پینے والوں نے لگائی تھی، جو آگ جلائی تھی ہے نا، تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ چند باتیں، تو بات چل رہی تھی حضور سراج ملت علیہ رحمہ کی بڑی باتیں اور یاد استہ اللہ اکبر۔ آج میں برسوں کے بعد جب حضرت کے حجرے میں داخل ہوا اور ان کے شہزادے حافظ و قاری جناب مولانا جیلانی میاں صاحب کو دیکھا تو فوراً مجھے ایک دم چشم تصور میں وہی چہرہ، وہی ادائیں، وہی باتیں، ماشاءاللہ طبیعت خوش ہوئی کہ حضور سراج ملت علیہ رحمہ گرچہ آج ہمارے مابین نہیں ہے لیکن ان کا مشن زندہ ہے۔ اور کیا تھا؟ ان کا مشن تھا مسلک اعلی حضرت کی نشر و اشاعت۔ اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور اپنی تحقیق کے ساتھ کہ میں نے ہندوستان کے بعض بڑے بزرگوں کو میں نے برتا ہے، مجھے خدمت کا شرف حاصل ہے، مجھے بڑا قرب ملا ہے، میں بزرگوں کا پروردہ ہوں، لیکن بخدا میں بہت ہی خلوص کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہندوستان میں چند ہی جن بزرگوں کو میں نے برتا ہے، اور ممبئی کی سرزمین کے حوالے سے تو باوثوق بالکل وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مسلک اعلی حضرت کا ایسا ترجمان اور بے باک ترجمان حضور سراج ملت کو میں نے جو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، جو میرے تجربات ہیں، سبحان اللہ، مسلک کے نعرے لگانا تو بہت آسان ہے، لیکن کسوٹی پر اترنا اور معیار پر اترنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ میں نے اس سلسلے میں جو تسلب حضور سراج ملت علیہ رحمہ میں دیکھا ہے، اور مسلک کے حوالے سے تو میں تو کہوں گا کہ 15ویں صدی میں جب کوئی مورخ ہندوستان کی تاریخ لکھے گا، حضور اعلی حضرت کے جان نثاروں میں بے شک سبحان اللہ یہ جان نثار اس کو حضور اعلی حضرت کے مسلک کے مبلغین کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اس نقطے پر جو توجہ دیں کہ حضور اعلی حضرت کے جان نثاروں میں اگر سراج ملت کا نام نہ لکھا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک، انہیں کئی امتیازات حاصل تھے، سب سے بڑی نسبت جو انہیں حاصل تھی کہ وہ تاجدار کائنات سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے، وہ غوث اعظم کے نور نظر ہیں، وہ لخت جگر ہیں، وہ نسبت جس نسبت کے حوالے سے اللہ اکبر بریلی کا تاجدار پیغام دیتا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اکبر، وہ نسبت، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ سب سے بڑی نسبت، اس نسبت کے ساتھ جو دوسری بڑی نسبت انہیں حاصل تھی وہ نسبت رضا، وہی ان کا اوڑھنا تھا، وہی ان کا بچھونا تھا، وہی ان کی زندگی تھی، وہی ان کی زندگی کا خمار تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہت ذمہ داری کے ساتھ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے بمبئی کی سرزمین پر بالخصوص ایسا متسلط پیر اور ایسا مسلک اعلی حضرت کا ترجمان نہ کل دیکھا تھا نہ آج دیکھا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان حضور سراج ملت، عرس پاک حضور سراج ملت، شہزاد گان حضور سراج ملت، شہزادہ
فاتح بالکرام جملہ کہہ کے جاؤں گا کہ سراج ملت مسلک اعلی حضرت کا ترجمان نہیں بلکہ وہ میزائل تھی. اور آج کے تناظر میں ایک جملہ دے کر جاؤں گا کہ حضور سراج ملت مسلک اعلی حضرت کی میزائل اور توپ نہیں بلکہ آئٹم بم تھا. بے شک بے شک حق ہے حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. بہت کم ہوتا ہے کہ بعد بزرگوں کے پاس بیٹھے ملاقات ہو تو دوسری مرتبہ. حضرت کی بارگاہ میں میرا بچپن میں بہت زیادہ، بلکہ میں بتاؤں آپ کو کہ بمبئی میں جب بھی آنا ہوتا تھا تو ڈیڑا یہی لگتا تھا، یہی ڈیڑا لگتا تھا. اور وہ حضرت کی مسکان اور حضرت کی شفقتیں، طلبہ تو جامعہ کے مدرسے کے اپنے دارالعلوم فیضان مفتی اعظم کے طلبہ اس سے بخوبی واقف ہوں گے کہ حضرت کی خرد نوازی اور اصاغر نوازی کتنی تھی. میں بتاؤں، میں جب اشرفیہ سے ایک مرتبہ سالانہ امتحان ختم ہوا، اشرفیہ سے واپس آیا، الہ آباد کی سرزمین پر میری جیب کٹ گئی تھی یا پیسہ چوری ہو گیا تھا اللہ جانے، یا گر گیا تھا. سفر میں پیسے نہیں تھے میرے پاس. بڑی مشکل اور دقتوں سے میں نے سفر طے کیا اور بمبے پہنچا. بمبے پہنچنے کے بعد میں وی ٹی پر جب اترا ہوں تو سوچنے لگ گیا کہ کیا کروں، میں گھر کیسے پہنچوں. سب سے پہلا تصور اور سب سے پہلا خیال جو وی ٹی پر میرے دماغ میں آیا وہ حضور سراج ملت علیہ رحمۃ اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. میں اس وقت جو ہے چلتے چلتے، ہاتھ میں سامان بھی تھا، سامان اٹھانے کے عادی نہیں بابا، تو یہاں کافی تکلیف ہوئی. حضرت کے پاس پہنچا، جیسے ہی پہنچا حضرت بہت خوش ہوئے، دستبوسی کی، دعائیں دی اور پھر بتایا کہ میں، اور اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حضرت کی بارگاہ میں کیسے عرض کروں کہ سفر سے گھر لوٹنا ہے، پیسے نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن کوئی راستہ بھی نہیں بابا. اور جانتے ہیں آپ، ہمارے بڑے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، یہ جو غیر سادات ہیں نا اس محفل میں بیٹھے ہوئے، ایک نسخہ لے کے جاؤ، لیکن وہ ذرا سوچ سمجھ پر اس پر عمل کرنا. کہتے ہیں کہ اگر بڑی مصیبت آ جائے، تم پر بڑی مصیبت آ جائے اور اس مسئلے کا کوئی حل نہ ہو، کوئی بڑی ضرورت ہو یا حاجت ہو اور اس مسئلے کا کوئی حل نہ نکال رہا ہو، تو کسی صحیح النسب سادات کی بارگاہ میں پہنچ جانا، کتنے مسئلے کا حل نکل جائے. سیدوں کے دروازے پر پہنچ جائیں، اس لیے کہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاص کرم ہے. اور انداز تو دیکھیں کہ حضرت اسامہ ابن زید فرماتے ہیں کہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک خاتون تشریف لائی، مدینہ طیبہ کی رہنے والی ہے، ساکنہ مدینہ طیبہ کی رہنے والی ہے. نفس الفدا لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. فرماتی ہیں حضرت اسامہ ابن زید فرماتے ہیں کہ جب وہ خاتون تشریف لائی ہیں، سرکار کی بارگاہ میں سلام کر کے بیٹھ گئی. مدینے میں مشہور تھا یہ زبان کی تیز ہے، زبان کی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تناول فرما رہے تھے، پلیٹ آگے بڑھا دی، ایک اور بھی پلیٹ آگے بڑھا دی، تو وہ کھانا جب اس کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں کنکھیوں سے اس کا انداز دیکھنے لگا. وہ خاتون رسول اللہ کی صحابیاں ہیں، وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں الا تطعمنی یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ شرف حاضری تو مل گیا. حضور کی بارگاہ میں بیٹھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کی حیات طیبہ میں صحابہ کی عظمتیں تو آپ وہ بہت دور کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے صحابہ، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. میں تو کہتا ہوں کہ آج بھی در مصطفیٰ پر رسول اللہ کی بارگاہ میں مواجہ شریف کے سامنے اگر ایک لمحہ ایمان کے ساتھ اگر کوئی کھڑا رہتا ہے، خصوصاً توجہ چاہوں گا
علماء ہیں، سادات ہیں، دعائیں دیں۔ مسلمانوں سنو، فرماتے ہیں صوفیاء کرام کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک لمحہ ایمان کے ساتھ کھڑا رہنا زندگی بھر کی عبادت سے بہتر ہے، زندگی بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں فرمایا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو وہ خاتون رسول اللہ کی صحابیہ ہیں، کہتی ہیں الا تطعمنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ مجھے کچھ عطا نہ فرمائیں گے، کیا آپ مجھے نہ کھلائیں گے؟ تو اس نے جب یہ عریضہ پیش کیا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ناولھا بین یدیک، ناولھا بین، صحابیہ سامنے تو پلیٹ رکھی ہے، لقمہ اٹھا لے اور کھا لے، لقمہ اٹھا لے اور کھا لے۔ میں سراج ملت کو سمجھا رہا ہوں آپ کو، ان کے اخلاق کیسے تھے، کچھ اپنی باتیں کچھ یادیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں ناولھا، سامنے پلیٹ رکھی ہے اور اپنا کا اٹھا کے کھا لے۔ کہا یا رسول اللہ مجھے وہ نہیں بلکہ وہ لقمہ چاہیے جو آپ کے مبارک دہن میں ہے، جسے آپ چبا رہے ہیں، جو لقمہ آپ کے مبارک دہن میں برکتیں لے رہا ہے، مجھے وہ لقمہ عطا فرمائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ دیکھیں کہ مانگنے والا میرا ابو بکر نہیں ہے، حضرت عمر نہیں ہے، حضرت عثمان غنی نہیں ہے، حضرت مولا علی نہیں ہے، خلفائے راشدین نہیں ہے، صحابیہ ہیں، عام صحابیہ۔ یہ انہی کی بنسبت عام ہے، ورنہ حضور اور نبیوں کے بعد ان سے بڑھ کر کون خاص ہے؟ یترشحوا من الاناء بما فیہ، جن کے دماغ میں گوبر بھرا رہتا ہے نا بابا، وہ ایسے ڈستے ہیں صحابہ، لیکن ان کا علاج کرنا بھی جانتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں آدھا سے قید خیر منائے نشر کریں، خنجر خونخوار ہے برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کا، اپنے منہ شریف کا، اپنے دہن شریف کا لقمہ نکالا اور صحابیہ کو آپ نے عطا فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ اعلی حضرت یاد آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، شان ہے وہ مسائل فلا تنہر، محبوب منگتے کو نہ جھڑکو۔ تو سادات کرام کو یہ جو برکتیں ملتی ہیں نا بابا، یہ نسب کی برکتیں بھی ہیں بابا۔ ہاں اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ حضرت کے شہزادے ہیں، ہمارا آپ کا خون بابا لال ہے، یہ ہرے خون والے ہیں سب۔ اور آج دیکھیں ماشاءاللہ ان شہزادوں کی روحانی تربیت کے لیے حضور بادشاہ میاں صاحب قبلہ بھی ماشاءاللہ اشرف السادات، میری پہلی ملاقات ہے غالباً، حضرت بھی یہاں پر جلوہ ہیں۔ تو حضرت سے پھر میں نے اب کیا کرتا نہ کرتا، حضرت سے میں نے کہا کہ حضرت ایسا ایسا ہو گیا ہے، تو حضرت تو مسکرائے اور وہی انداز پہلے ماشاءاللہ۔ اور حضرت نے جیب خاص سے اس وقت جو ہے میں نے کہا کتنا کرایہ، میں نے کہا حضرت 250 روپیہ کم و بیش لگے گا، تو حضرت نے 500 روپیہ اس زمانے میں دیے تھے، یاد سے تقریباً 22 سال پہلے کی 94-95 کی بات ہے جب اشرفیہ سے میں یہاں پر پہنچا۔ اور یقین جانیں کہ ہمارے علاقے میں سنیت کی حنا بندی میں اور وہابیوں اور دیوبندیوں کو کوٹنے میں حضرت کا بنیادی حصہ اور کردار۔ حضور سراج ملت علیہ الرحمہ کا سراجی نمبر بھی دیکھا میں نے، لیکن خصوصی طور پر جب میری نگاہ گئی کہ حضرت کی جو مسائیہ جمیلہ اہل سنت والجماعت مسلک اعلی حضرت کی خدمت کے حوالے سے، تو یہ کوئی معمولی مجاہد نہیں تھا بابا، یہ اعلی حضرت کا سچا پکا متسلم۔ میں نے کہا نا کہ میں بمبئی کی سرزمین پر ایسے 1-2 لوگ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ایسا متسلم شیخ میں نے نہیں دیکھا، ایسا متسلم میں نے عالم نہیں دیکھا، نہ کل دیکھا تھا، نہ آج ان کی کوئی مثال نگاہوں کے سامنے نظر آتی ہے۔
بلکہ اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر اور بالخصوص مہاراشٹر کی سرزمین پر قرب و جوار میں بعض وہ کتے جو صحابہ کی عظمتوں پہ بھونک رہے ہیں یاد آتے ہیں سراج ملت کہ اگر سراج ملت ہوتے یقین جانے وہ کچھار کا وہ کاغذ کا شیر نہیں تھا، وہ میدان کا شیر تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیتا تھا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے لگانا تو آسان ہے میاں، زندہ باد زندہ باد۔ ہمارے علاقے میں دیوبندیوں کا ایک مرکز ہے، وہاں پر دیوبند کا مرکز ہے، ایک علاقہ ہے، محلہ ہے علاقہ۔ تو کسی زمانے میں وہاں حضرت تشریف لائے تھے ہمارے شہر میں، حاجی صاحب بھی تھے کھیڑ میں۔ تو جماعت رضائے سنی تبلیغی جماعت، حضرت کی قائم کردہ سنی تبلیغی جماعت، جس کی گونج ہندوستان سے لے کے موریشس تک، اللہ اکبر، حضرت کے تبلیغی اسفار اور مسلک اعلی حضرت جہاں گئے اپنی پہچان ہی تو انہوں نے جو ہے مٹا دی تھی، بس اپنے پیر و مرشد فنافی شیخ تھے مفتی اعظم کے جو ہے عشق اور محبت میں۔ تو ہمارے علاقے میں جو ہے شرارت بڑھ گئی تھی۔ حاجی صاحب قبلہ تھے، شہید مدینہ حضور الحاج اسماعیل احمد جانی کا سید صاحب کو بلایا جائے، تو حضرت یہاں سے ایک بس بھر کے اور ایک گاڑی، حضرت گاڑی میں تشریف لائے تھے، تشریف لائے۔ اب دیوبندیوں کے علاقے میں یہ جو ہوتا ہے نا سینے پہ چڑھ کے موم جلانا، اپنے علاقے میں بدمذہبوں کا رد کرنا بہت آسان ہے بابا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اس وقت ایسے حالات ہو گئے تھے شہر میں کہ پرمیشن تو پہلے مل گئی، بعد میں 2-3 دنوں کے بعد وہابیوں کی اور دیوبندیوں کی خوب شرارتیں شروع۔ علاقہ ہے نا ان کو سینے پہ چڑھ کے موم جلانا کس کو کہتے وہ سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اب ایسے لوگ خال خال رہے، نایاب تو نہیں کمیاب ضرور ہو گئے ہیں، خصوصاً ممبئی کی سرزمین، ممبئی کی ان کا ثانی نہ کل تھا نہ آج ہے نہ مستقبل میں سے ان کی مثال، وہ ولولہ اور وہ جذبہ تھا ان کا، اللہ اکبر۔ تو حضرت تشریف لائے، مجھے یاد ہے بہت مشکلوں کے ساتھ اس پروگرام کے لیے جد و جہد کے بعد، اور کھیڑ کی سرزمین پر ایسا مجموعہ کبھی نہیں آیا تھا۔ حضور سراج ملت آل رسول قدسی صاحب، علامہ عبدالرزاق جبل پوری صاحب اور کئی علماء، بڑے بڑے علماء اور سادات اور حضرت کے مریدین بھی تھے، سارا انتظام انسلام کیا گیا۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے حاجی صاحب کے ساتھ، حضور سراج ملت بیٹھے تھے، کسی نے آ کے کہا کہ حضور بہت تناؤ ہے، بہت تناؤ ہے، دیوبندیوں نے اور وہابیوں نے بڑی شرارتیں کر کے رکھی ہیں، فسادات کے امکانات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، کا کیا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کا بدمذہبوں کا رد نہ کیا جائے، بدمذہبوں کا رد نہ کیا جائے۔ میں بھی وہیں پر بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا کہ معلوم نہیں اس کو کس نے جو ہے پٹی بڑھا کے بھیج دیا ہے، تو آج تو میں نے کہا خیر نہیں ہے، کیونکہ حضرت کے مزاج سے تو زمانہ جانتا ہے، حضرت کے زمانے سے جو ہے کہ وہاں مصلحت اور مصالحت نہیں تھی کہ آج ہمارے اسٹیجوں پر حضرت صحابہ کرام کی عظمتوں پر حملہ ہو رہا ہے، لیکن ہماری زبانیں گنگ ہیں۔ لیکن سراج ملت یہ کاغذی شعر نہیں تھا، یہ میدان کا شعر تھا۔ خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ اچھا ایسا ہے کہ ٹھیک ہے۔ حاجی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور جب اسٹیج پر کئی علماء یکے بعد دیگرے اپنے اپنے خطاب سے سامعین کو نوازتے رہے، لیکن حضور سراج ملت علیہ رحمہ اخیر میں مرکزی خطاب فرمانے کے لیے جب اسٹیج پر تشریف لاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا بد مذہبوں کا رد، ایسا رد، خدا کی قسم ہمارے کوکن کی سرزمین پر، کھیڑ کی سرزمین پر ویسا رد نہ کل ہوا تھا نہ آج ہو رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور اس کے اثرات جانتے ہیں، دہل گئے تھے سارے، دیا بنا چیلنج کیا گیا باقاعدہ،
سب دبک کر بیٹھ گئے تھے. یہ تھا ان کا مزاج. جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے, مگر نہ ہو سکے گا ہم سے کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے. کہ محمد سے وفا ان کی زندگی کو اگر نچوڑا جائے تو اقبال کے ان 2 مصروں میں پیش کیا جا سکتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ایک مرید جو ہے حضرت کا مرید جو ہے مچڑا مرید تھا. ایک مرتبہ آیا کہ حضور حالات ایسے ہیں, حالات ویسے ہیں, کہ زیادہ جو ہے بد مذہبوں کے حوالے سے اور رد کرنا, کہ اب تو چکنی چپڑی باتیں ہوتی ہیں بابا آج کل, ہے نا. حضرت نے جیسے ہی سنا فوراً جلال میں آ گیا. ارشاد فرمایا کھڑا ہو جا. وہ مرید اور ہوں گے, وہ پیر اور ہوں گے جو مریدوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. وہ مرید اور ہوں گے جو مریدوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. لیکن سراج ملت کا جو نظریہ تھا اور ان کا جو مزاج تھا, وہ مرید اب چھوٹا ہو یا بڑا ہو, غریب ہو کہ فقیر ہو, اگر وہ مسلک اعلی حضرت پر قائم ہے, اعلی حضرت کی تعلیمات کا منکر نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ تمہارا. اور کہیں فرمایا کھڑا ہو جا. یہ نہیں سوچا میرا مرید ہے. حضرت نے پہلے اچھا ایسا بھی نہیں کہ دھکے مار کے نکال دیا فوراً. آپ نے قرآن سے پہلے اسے دلیل دی. والذین معه اشداء علی الکفار کا اس کی تلاوت کر لے اور اس کی تفسیر جا کے پڑھ لے اور سن لے کہ اگر یہی تیرا نظریہ ہے اس سراجی چوکٹ پر کبھی آنا نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ان کی زندگی کا جو امتیازی پہلو ہے, اس پہلو کو اگر امام اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں پیش کیا جا سکتا ہے تو بس یہی دشمن احمد پہ شدت کیجئے, بے شک ملحدوں کی کیا مربت کیجئے, خیز میں جل جائے بے دلوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. بس ان کی زندگی کا یہی منشور تھا, انہیں جانا رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور بابا آج کل دیکھو نا بابا, مفتی اعظم نے فرمایا نا کہ ہے ریاکاروں کا شہرا اور ریاکاری کی دھوم, اب بوریائے فقر بھی بے ریا ملتا نہیں. اللہ اکبر. یہ دیکھیں, یہ ان کا مشن. دارالعلوم فیضان مفتی اعظم, مسجد نبوی میں اصحاب صفا کا چبوترا, یہ مدینہ طیبہ میں یا کہہ لیجئے کہ عالم اسلام کی پہلی یونیورسٹی ہے. پڑھانے والے بلکہ پلانے والے, پڑھانے والے بھی ہیں اور پلانے والے بھی ہیں. نبیوں کے امام ہیں, تاجدار کائنات احمد مجتبی محمد رسول اللہ ہے. اور اس یونیورسٹی کے پڑھنے والے کون ہیں؟ نبیوں کے بعد کائنات کی سب سے بہترین جماعت. جی ہاں, مسجد نبوی میں, مسجد نبوی اسلام کی باقاعدہ پہلی تربیت گاہ بھی ہے اور پہلی درس گاہ بھی ہے. یہ وہی مسجد نبوی ہے. اور اصحاب صفا کا چبوترا یہ وہ پہلی درسگاہ ہے جس درسگاہ سے کائنات کو صدیق اکبر جیسا صداقت کا تاجدار ملا ہے, فاروق اعظم جیسا عدالت کا شاہکار ملا ہے, عثمان غنی جیسا, حضرت ابو ہریرہ جیسا فاقہ مست محدث ملا ہے. یہ ہے مشن حضرت سراج ملت کا. 2 منٹ مجھے اپنی گفتگو ختم کرنی ہے.
بہر کے پابندی ضروری ہے، سادات بھی ہیں، حضور بادشاہ میاں صاحب قبلہ ہیں، اپنے بزرگوں کو بٹھا کر بڑی بڑی باتیں کرنا یہ اہل محبت کا شیوا نہیں ہے بابا۔ موضوع پہ تو آیا نہیں میں، کچھ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے تھے۔ آج صحابہ کرام کی عظمتوں پہ جو کتے بھونک رہے ہیں نا بابا، ہندوستان میں اس کے لیے جو میڈیا کا سہارا لیا جا رہا ہے، اور کچھ گلابی کھٹملوں نے توحید اور عقیدہ توحید پر جو حملے کر رہے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ آج ضروری ہو گیا ہے کہ ہم مولوی حضرات، ہم سادات، ہم علماء اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں کہ سراج ملت نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے، ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے مشن، یہ ہے ان کی درسگاہ، یہ ہے ان کی خدمات۔ آج کہتے ہیں مدرسوں نے ہمیں کیا دیا ہے، مدرسے ہمیں کیا دیتے ہیں۔ ارے مسلمانوں سنو، صرف 5 منٹ، یہ دیکھیں نظام الملک جس نے کئی مدرسے بنائے، دارالعلوم مدرسہ نظامیہ بغداد شریف کا بڑے پیر روشن ضمیر جس مدرسے میں پڑھے ہیں، اس نے ایک مدرسہ بنایا تھا حضرت۔ کانا پھوسی شروع ہو گئی وہاں پہ کہ اتنا بڑا مدرسہ آپ نے بنایا ہے، اتنا خرچہ کر رہے ہیں طلبہ پر، اساتذہ پر، بچے پڑھتے نہیں، نالائق ہے، کسی قابل نہیں ہے، شرارت کرتے ہیں، گھومتے ہیں تعلیم پر۔ بار بار جب کانوں پر جو ہے یہ خبریں، تو نظام الملک دوسری یہ سلجوقی حکومت کی جو ہے کامیاب بنیاد ہے، ایسا سمجھیے۔ تو پہنچ گیا مدرسے میں، کہا ٹھیک ہے، اگر میرے مدرسے میں یہ حالات ہے اور ایسے ہیں تو میں پہلے دیکھوں گا باؤ، پہلے مدرسہ بند نہیں۔ لوگوں نے کہا مدرسہ بند کرو حضرت، بیکار ہے، کسی کام کا نہیں، پیسہ برباد ہو رہا ہے۔ سیدھے مدرسے میں پہنچ گئے، اور کیسے پہنچے جانتے ہیں؟ مدرسے میں آپ نے لباس بدل لیا، بھیس بدل لیا، مغرب کے بعد پہنچے، اندھیرا تھا، لیمپ لگا کر طلبہ پڑھ رہے تھے۔ ایک بچے کو آگے گئے، سلام کیا، سلام کا جواب ملا، کہا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا حضور والا قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں، علم تفسیر حاصل کر رہا ہوں، قرآن سیکھ رہا ہوں۔ اور کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا علم قضات حاصل کر رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہا میرا باپ شہر کا قاضی ہے، میرا باپ شہر کا قاضی۔ یہ آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ 4ویں 5ویں صدی ہجری کی تقریباً جو ہے 5ویں صدی ہجری کی بات ہو رہی ہے، 4ویں صدی ہجری اور 5ویں صدی ہجری کے درمیان۔ کہا کیا بیٹا یہ علم قضا قاضی کیوں بننا ہے؟ کہا میرا باپ شہر کا قاضی ہے۔ دیکھیے قاضی شہر ممبئی بھی یہاں پر تشریف فرما ہے نا، تو کہا کیا کرو گے؟ کہا میرا باپ قاضی ہے، ان کے بعد میری تمنا یہ ہے کہ میں بھی قاضی بنوں شہر کا۔ کہا اچھا اس لیے پڑھ رہے ہو؟ کہا ٹھیک ہے۔ آگے بڑھ گئے، ایک بچے کو دیکھا افتاء کی تعلیم حاصل کر رہا ہے نا، یہ مفتیان فیس بک، مفتیان واٹس ایپ وہ نہیں بابا، باقاعدہ تعلیم ہو رہی اس کی، ہے نا بابا، تو باقاعدہ تعلیم ہو رہی ہے۔ کہا کس لیے پڑھ رہے ہو؟ غرض و غایت کیا ہے؟ کہا میرا باپ شہر کا مفتی اعظم ہے، میں اس لیے اس مدرسے میں آیا ہوں کہ میں بھی مفتی بنوں۔ خاموش رہے، کہا بس یہ نیت ہے؟ کہا خاموش رہے۔ آگے بڑھ گئے، شہر والے کانا پھوسی کر رہے ہیں کہ مدرسوں میں کچھ دیا نہیں جاتا، پلایا نہیں جاتا۔ مدرسوں نے کیا دیا ہے ایک لمبی تاریخ ہے، کبھی آنا دو بدو سمجھاؤں گا نہیں، انشاءاللہ پلاؤں گا۔ آگے بڑھتا ہے نظام الملک، دوسری آگے بڑھا، ایک طالب علم کو تنہا دیکھا، چہرہ نورانی تھا۔ کہا شہزادے پڑھ رہے ہو؟ کہا ہاں جی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کچھ بات کرنی۔ کہا جلدی کرو، پڑھ رہا ہوں میں، تعلیم کا وقت ہے۔ کیا کہا؟ جو بات کرنی ہے میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، جلدی کرو، اگر کوئی ضروری بات کرنی ہے تو ہی بات کرنا، ورنہ بات نہیں کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا تعلیم کا وقت ہے، پڑھائی کا وقت ہے۔ کہا بس ایک بات پوچھنی ہے۔ کہا کیا پوچھنی ہے؟ کہا جلدی پوچھئے۔ کہا علم دین کیوں حاصل کر رہا ہے؟ علم دین کیوں حاصل کر رہا ہے؟ مدرسے میں پڑھنے کیوں آیا ہے؟ جواب دیا اس شہزادے نے کہ آپ اتنی سی بات نہیں جانتے کہ میرے مدرسے میں آنے کا مقصد ایک ہے، صرف ایک ہی مقصد یہاں پر لے کر آیا ہے۔ کہا کیا؟ کہ میں قرآن کی تفسیریں پڑھ چکا ہوں اور حدیث مصطفیٰ پڑھ چکا ہوں، آنے کا بس ایک ہی مقصد ہے۔ کہا بیٹا کیا مقصد ہے؟ کہا مقصد یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کر لوں۔ 3 طلبہ میں سے ایک طالب علم کا یہ جواب ملا کہ یہ بھی نہیں جانتے ہو؟ کہ صرف اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کو راضی کروں اور
رسول اللہ کو راضی کرو. ارے یہی تو پیغام اعلیٰ حضرت کا ہے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. عزیزان ملت اسلامیہ جانتے ہیں وہ بچہ کون ہے؟ تاریخ اسلام میں اس بچے کو حضرت امام غزالی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ. نظام الملک توسی کہتا ہے میرے مدرسے میں جب تک ایک بھی بچہ ایسا ہے، 1000 نہیں، ایک بھی بچہ ایسا ہے، خدا کی قسم میں مدرسے کو بند نہیں کروں گا. سراج ملت چلے گئے بظاہر نگاہوں کے سامنے سے، لیکن یہ مشن دے کر گئے، یہ مشن دے کر گئے ہیں، یہ مشن دے کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ قیامت تک جب تک مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ گونجتا رہے گا، سراج ملت